صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ہم تاریخ پاکستان اور مطالعہ پاکستان میں تاریخ کے جھروکوں پر ایک نظر ڈال رہے ہیں اور گزرے واقعات کو یاد کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم بات کر چکے ہیں ضیاء الحق کا دور حکومت، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت۔ آج ہم بات کر رہے ہیں محمد خان جنیجو کا دور حکومت، جو 1985 سے 1988 تک یعنی تقریباً 3 سال پر محیط تھا۔ اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محمد خان جنیجو کا دور حکومت کیسا تھا اور اس میں کیا کچھ ہوا۔ ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ ضیاء الحق کے دور کی آئینی جو ترمیم تھی، بہت ساری آئینی ترامیم ہوئیں، ان کے اثرات کیا تھے، سب سے پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور میں آئین میں ترامیم کر کے پارلیمانی نظام کو، جو پارلیمانی نظام حکومت تھا، اس کی روح کو بدل کر صدارتی نظام حکومت کے قریب کر دیا۔ صدارتی نظام حکومت میں اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ پارلیمانی نظام حکومت میں اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن جنرل ضیاء الحق کے دور میں آئین میں بہت ساری ترامیم کی گئی، اور ان ترامیم کے نتیجے میں اگرچہ کہ یہ پارلیمانی نظام حکومت تھا، لیکن اس میں اختیارات وزیر اعظم کے بجائے صدر کے پاس تھے، صدر ضیاء الحق کے پاس تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ صدارتی نظام کے زیادہ قریب تھا۔ پارلیمانی نظام میں اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ صدارتی نظام میں اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ بظاہر تو پارلیمانی نظام تھا، لیکن اختیارات کا مرکز و محور صدر پاکستان ضیاء الحق تھے، تو اختیارات زیادہ انہی کے پاس تھے۔ وہ اختیارات کا استعمال سب سے زیادہ وہی کرتے تھے۔ ضیاء الحق کے دور میں جیسا ہم نے بات کی ہے، اختیارات صدر کے پاس تھے، اور اس میں خاص طور پہ ایک جو شق تھی جسے 58(2)B کہتے ہیں، وہ ایک بڑی پاورفل قسم کی طاقت تھی صدر کے پاس کہ وہ کسی بھی وجہ سے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو معطل کر سکتے تھے، ختم کر سکتے تھے، اور وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو گھر بھیج سکتے تھے۔ تو یہ اختیارات جو ہیں وہ، اور جو یونیفارم میں بھی تھے، چونکہ جنرل تھے آرمی کے، اس لیے اختیارات کا زیادہ تر جو مرکز تھا وہ ضیاء الحق کی ذات تھی۔ 1985 کے عام انتخابات، 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے، چونکہ جتنی سیاسی پارٹیاں تھیں، سیاسی جماعتیں تھیں، ان سب پر پابندی تھی، اور یہ جو انتخابات ہوئے وہ غیر جماعتی بنیاد پر ضیاء الحق کے دور میں ہوئے۔ 23 مارچ 1985 کو یہ انتخابات مکمل ہوئے، اور قومی اسمبلی جو ہے وہ تخلیق پا گئی، اور 23 مارچ 1985 کو قومی اسمبلی کا، نیشنل اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا۔ ضیاء الحق نے اس اجلاس میں آئندہ 5 سال کے لیے صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا، یعنی ضیاء الحق جو ہے وہ اب آئندہ 5 سال کے لیے بھی وہ صدر بن گئے۔ اور محمد خان جنیجو جو سندھ سے جن کا تعلق تھا، انہیں وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ اس اسمبلی میں جو غیر جماعتی اسمبلی تھی، اس میں محمد خان جنیجو کو لیڈر آف دا ہاؤس تسلیم کیا گیا، اور انہیں وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ اس طرح محمد خان جنیجو پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ محمد خان جنیجو کے دور میں جو اہم واقعات ہوئے، اس میں پہلا جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ مارشل لا کا خاتمہ، دوسرا اہم واقعہ مسلم لیگ کا قیام، اور محمد خان جنیجو کا بطور صدر مسلم لیگ انتخاب، اور محمد خان جنیجو کے غیر ملکی دورے۔ محمد خان جنیجو کے دور میں ترقیاتی کام، جو ترقی کے کام ہوئے، ڈیولپمنٹ کے جو کام ہوئے، ان کے بارے میں بہت سے کام ہوئے، اور سانحہ اوجری کیمپ ایک بڑا واقعہ ہوا۔ جہاد افغانستان کا خاتمہ ہوا اس محمد خان جنیجو کے دور میں، اور پھر جنیوا معاہدہ ہوا۔ محمد خان جنیجو کی حکومت کی پھر برطرفی ہوئی۔ ان
نکات پر ہم فردن بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں محمد خان جنیجو کے دور میں مارشل لا کا خاتمہ۔ محمد خان جنیجو نے بطور وزیر اعظم جب عہدہ سنبھالا تو اس وقت مارشل لا لگا ہوا تھا۔ مارشل لا کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کر دی، اگرچہ کہ اس میں ضیاء الحق کی اپنی منشا و مرضی بھی شامل تھی، کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کی مرضی کے بغیر یہ عمل شروع ہوتا۔ تو محمد خان جنیجو نے بطور وزیر اعظم جب عہدہ سنبھالا تو انہوں نے مارشل لا ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تو مارشل لا کے خاتمے کے لیے سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے قراردادیں پاس کی گئی۔ قومی اسمبلی نے بھی، سینٹ نے بھی، اور چاروں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں انہوں نے قراردادیں پاس کی کہ مارشل لا کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 23 دسمبر 1985 کو ملک سے مارشل لا اٹھا لیا گیا۔ اب جو ضیاء الحق تھے وہ سول صدر تھے، یونیفارم انہوں نے اتار دیا اور وہ سول صدر بن گئے پاکستان کے آئندہ 5 سالوں کے لیے۔ مسلم لیگ کا قیام اور محمد خان جنیجو کا بطور صدر مسلم لیگ انتخاب۔ قومی اسمبلی ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ غیر جماعتی بنیادوں پر بنی تھی، یعنی اس میں کوئی پارٹی سسٹم نہیں تھا، کوئی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، جماعت اسلامی، کوئی بھی پارٹی اس وقت موجود نہیں تھی۔ تمام پارٹیوں پر پابندی لگی ہوئی تھی۔ اس میں تمام اراکین کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں تھا، کہ 207 اراکین منتخب ہوئے تھے اور کسی کا کسی سیاسی پارٹی سے بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس لیے ان کے اندر کوئی نظم و ضبط نہیں تھا، یعنی کوئی پارٹی کا صدر نہیں تھا، کوئی ایسے رولز ریگولیشن نہیں تھے کہ ان کو ایک ڈسپلن میں رکھا جاتا، کسی پارٹی سسٹم میں رکھا جاتا۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اور قومی اسمبلی کے ممبران کے درمیان ایک نظم و ضبط اور قومی اسمبلی کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ایک سرکاری پارلیمانی پارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ایک سرکاری پارٹی بنائی گئی، یہ جنوری 1986 کی بات ہے، جس میں پارلیمانی پارٹی بنا کر اس کا نام مسلم لیگ رکھا گیا۔ محمد خان جنیجو کو اس مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا، یعنی وزیر اعظم بھی تھے اور مسلم لیگ کے صدر بھی تھے، اور یہ سرکار کی سرپرستی میں ایک سرکاری مسلم لیگ جو ہے بن گئی۔ محمد خان جنیجو نے مسلم لیگ کا صدر منتخب ہونے کے بعد مسلم لیگ کو ملک بھر میں پھیلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے مسلم لیگ کو پورے ملک میں اسے پھیلانا شروع کر دیا، اور جو صوبائی وزرائے اعلیٰ تھے، جو ہر صوبے کا ایک گورنر ہوتا ہے اور صوبائی اسمبلی کا جو سربراہ ہوتا ہے، لیڈر آف دا ہاؤس، اسے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ جو صوبائی وزرائے اعلیٰ تھے چاروں صوبوں کے، ان کے جو صدر تھے یعنی وزرائے اعلیٰ تھے، ان کو مسلم لیگ کا صوبائی صدر بنا دیا گیا۔ مسلم لیگ کو ملک بھر میں پھیلانے کے لیے نچلی سطح پر پرائمری مسلم لیگ کے نام سے ممبر سازی کی گئی، یعنی نچلی سطح تک، گاؤں اور محلوں کی سطح تک مسلم لیگ جو ہے اس کی ممبر سازی کی گئی، پرائمری مسلم لیگز بنائی گئی۔ اس طرح مسلم لیگ ملک کے کونے کونے میں پھیل گئی، یعنی پورے ملک میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ہر علاقے میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر یونین کونسل میں، ہر قریہ اور ہر گاؤں میں مسلم لیگ جو ہے اس کی تنظیمیں بنائی گئیں، جنہیں پرائمری مسلم لیگ کا نام دیا گیا۔ محمد خان جنیجو کے غیر ملکی دورے۔ محمد خان جنیجو نے مارشل لا کے خاتمے کے لیے کوششیں کی، جسے دنیا کے جمہوری ممالک نے بہت پسند کیا۔ دنیا نے اسے پسند کیا، اسے پسند کی نظر سے دیکھا، اور کئی ممالک نے انہیں اپنے ملکوں کے دوروں کی دعوت دی۔ محمد خان جنیجو جو ہے انہوں نے کئی ملکوں کے دورے کیے۔ 1986 میں انہوں نے ترکی کے، جرمنی کے، امریکہ کے، اس کے علاوہ کوریا کے کامیاب دورے کیے، اور ان دوروں میں انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی اور کئی معاہدوں پر دستخط کیے۔ اس طرح پاکستان جو ہے وہ کہ وزیر اعظم نے پوری دنیا میں پاکستان کا ایک سافٹ امیج، ایک اچھا امیج جو ہے وہ پیش کیا، اور مختلف ملکوں نے ان کو بڑے والیانہ انداز میں خوش آمدید کا۔ نیچے جو یہ لنک دیا ہوا ہے، اگر اس کے آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ میں جب محمد خان جنیجو گئے تو ان کو وائٹ ہاؤس میں کس طرح ان کا استقبال کیا گیا، ایک شاندار استقبال ان کا کیا گیا۔ تو اس سے پاکستان کی پتہ چلتا ہے اہمیت کا، کہ جب آپ اس کے سربراہ کو، وزیر اعظم کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، اور خود امریکہ کا صدر ان کا استقبال کر رہا ہے، انہیں گارڈ آف آنر پیش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے بھی محمد خان جنیجو کو بہت اہمیت دی۔
محمد خان جنیجو کے دور میں بہت سارے ترقیاتی کام بھی ہوئے. محمد خان جنیجو کے دور میں بہت سے ترقیاتی کام کیے گئے، جن میں شامل ہیں 7 مرلہ ہاؤسنگ اسکیم، یعنی غریبوں کے لیے، غربا کے لیے 7 مرلہ ہاؤسنگ اسکیم شروع کی گئی. 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام شروع کیا گیا. 5 پوائنٹ ایک ڈیولپمنٹ پروگرام بنایا گیا جس میں پاکستان کی ترقی کے لیے بہت سے اہم کام کیے گئے. تعلیمی شرح میں اضافے کے لیے بھی منصوبے بنائے گئے اور بہت سارے منصوبوں پہ عمل بھی ہوا، اور ملک کی اجتماعی ترقی کے لیے بھی منصوبے بنائے گئے. تو اس لحاظ سے یہ دور جو ہے بڑا اچھا اور شاندار دور تھا، جس میں بہت سے کام جو ہیں وہ عوام کے لیے کی بہتری کے لیے کیے گئے. 5واں اہم واقعہ جو کہ اس محمد خان جنیجو کے دور میں ہوا وہ سانحہ اوجری کیمپ ہے. اوجری کیمپ کا جو سانحہ ہے، اوجری کیمپ ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پہ، یعنی راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان میں فیض آباد کے پاس ایک جگہ ہے جسے اوجری کیمپ کہا جاتا ہے. یہاں پر ایک اسلحہ ڈیپو تھا. اس میں اچانک 10 اپریل 1988 کو اچانک آگ بھڑک اٹھی اور دھماکے ہونے لگے، اور میزائل جو ہیں وہاں سے پورے شہر راولپنڈی میں وہ برسنے لگے. اور اس حادثے میں جنیجو حکومت کے وزیر خاقان عباسی وہ میزائل لگنے سے شہید ہوئے. یہ خاقان عباسی جو ہے موجودہ جو سابقہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، پی ایم شاہد خاقان عباسی کے والد تھے. میں خود اس دن راولپنڈی کے اسکول میں میٹرک کا پریکٹیکل کا ایگزام لے رہا تھا، عباسی ہائی اسکول میں، اور ایک قیامت خیز منظر تھا، اور میزائل جو ہیں وہ ان کی آوازیں جو ہیں وہ آتی تھیں اور بہت تیزی سے وہ گزرتی تھیں اس کے چھتوں کے اوپر سے، اور مختلف جگہوں پہ جا کے شہر بھر میں ادھر ادھر گرے، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ پھٹے نہیں، چونکہ وہ پوری طرح جو ہیں وہ تیار نہیں تھے. تو اس حادثے میں بہت سا اسلحہ جو ہے وہ ظاہر تباہ ہوا، ضائع ہو گیا. اب اس کی وجہ کیا تھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا. اس واقعے کی تحقیق کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کی گئی، لیکن اس نے کیا وجوہات تلاش کی اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ تحقیقاتی کمیٹی جو تھی، انکوائری کمیٹی، اس نے کیا وجوہات تلاش کی اور اس نے کس کو قصوروار ٹھہرایا اور کیا وجہ تھی. اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ پبلک ڈاکومنٹ نہیں کیا گیا، اس لیے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. جہاد افغانستان، روسی حملے نے افغانستان میں، آپ کو پتا ہے 1979 میں روس نے افغانستان پر حملہ کر لیا تھا. اسکیم یہ تھی کہ افغانستان کے راستے پھر ہمارے بلوچستان سے گزرتے ہوئے روس جو ہے وہ ہمارے جو گرم پانی ہیں بحر ہند تک یہ پہنچے گا، اور اس طرح ایک عجیب صورتحال پاکستان کے لیے بھی پیدا ہو گئی. افغانستان کی جنگ شروع ہو گئی، اس کی مخالفت کی گئی، اس روس کو روکنے کے لیے جدوجہد شروع کی گئی. اور ظاہر ہے امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ اس وقت 2 ہی سپر پاور تھی، امریکہ اور روس. تو اس جنگ میں کوئی یعنی 1979 میں یہ جنگ شروع ہوئی، تو یہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو تقریباً 10 سال ہو چکے تھے اس جنگ کو شروع ہوئے ہوئے. اور اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان پر بہت زیادہ پریشر تھا. 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین پاکستان آ گئے تھے. پاکستان نے ان کو ویلکم کہا، پاکستان نے ان کے لیے انتظامات کیا، ان کی مہمان نوازی کی اور ان کی ہر طرح سے کیئر کی. امریکہ اور نیٹو فورسز جو ہیں وہ بھی آ گئیں، اور انہوں نے روس کو جو ہے وہ اس کا مخالفت کی اور روس کے خلاف جنگ کا آغاز کیا. لیکن فرنٹ لائن سٹیٹ جو کہ ہم تھے، پاکستان تھے، اس لیے سب سے زیادہ قیمت پاکستان کو چکانا پڑی. اس جنگ میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے، ان کے گھر بار بھی لٹے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ دہشت گردی پاکستان میں بھی ہوئی. اور پھر دنیا بھر سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جہاد، افغانستان کی جہاد جو ہے رشیا کے خلاف، وہ پاکستان کے راستے اکثر جو ہے وہ وہاں پہنچے افغانستان میں. اور یہ طویل جنگ جو ہے وہ لڑی گئی رشیا کے خلاف. محمد خان جنیجو کے دور میں روسی قوت افغانستان میں کمزور ہوتی چلی گئی، اور بالآخر روس افغانستان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. یوں افغان جہاد اختتام پذیر ہوا، لیکن اس کے اثرات آج تک پاکستان پر پڑ رہے ہیں. یہ جہاد تو اگرچہ کہ ختم ہو گیا، لیکن آج بھی اس کے اثرات ہم محسوس کرتے ہیں پاکستان پر. بہت مشکل دور تھا. تو اس دور میں ظاہر ہے کہ محمد خان جنیجو تھے، وزیر اعظم اور صدر ضیاء الحق تھے.
اپریل 1988 میں امریکہ اور روس کے درمیان جنیوا کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا. جنیوا جو ہے سوئٹزرلینڈ کا ایک اہم شہر ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس میپ میں آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک معاہدہ ہوا روس اور امریکہ کے درمیان، اور جس میں روس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ افغانستان کو چھوڑ دے گا اور افغانستان سے اپنی فوجیں نکال لے گا. پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جونیجو نے اس معاہدے کے لیے بھرپور کوشش بھی کی اور اس میں شریک بھی ہو، اور اس میں ایک شریک کی حیثیت سے دستخط بھی کیے. اس معاہدے کے نتیجے میں روس نے اپنی فوجیں یہاں سے نکال لی. تو یوں یہ جنیوا معاہدے کے تحت یہ افغانستان کا جو قضیہ ہے وہ کافی حد تک حل ہوا، یا بلکہ آگے چل کر مزید پیچیدہ ہو گیا، کیونکہ پھر رشیا کے جانے کے بعد جو حکومت یہاں پر قائم کی گئی وہ رشیا کی ہی کٹ پتلی حکومتیں تھیں، اور خود افغانستان کے اندر جو ہے وہ ایک آپس میں جنگ شروع ہوئی، اور وہاں طالبان جو ہے انہوں نے پھر بالآخر حکومت قائم کی. اور پھر اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ ہوا یہ ایک لمبی داستان ہے، اس پہ ہم الگ کبھی بات کریں گے. محمد خان جونیجو کی حکومت کی برطرفی جو ہے، محمد خان جونیجو کی حکومت جو ہے وہ برطرف کر دی گئی، اور یہ وجوہات اس کی کیا تھیں کہ اس کی وجوہات یہ تھیں کہ صدر ضیاء الحق اور جو محمد خان جونیجو کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے. ان اختلافات کی بڑی وجوہات میں سے جو بیان کی جاتی ہیں وہ ایک 2 کیمپ کے حادثے کی انکوائری رپورٹ تھی، کہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ اور جنیوا معاہدہ جو تھا وہ بھی ضیاء الحق اور جونیجو کے درمیان اختلاف کا باعث بنا. آئینی ترامیم کے نتیجے میں صدر کو چونکہ اختیارات وسیع حاصل تھے، ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے محمد خان جونیجو کی حکومت کو چلتا کیا، اور ان کی کابینہ کو بھی ختم کر دیا، اور 29 مئی 1988 کو وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو برطرف کر دیا گیا، اور یوں پاکستان کی تاریخ کا ایک دور اختتام پذیر ہوا. تو آج ہم نے بات کی وزیر اعظم محمد خان جونیجو کے دور حکومت میں کیا کچھ ہوا، اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، اور اس کی ہم نے تفصیل سے بات کی ہے. یہ یوٹیوب چینل ہے تعلیم منزل، اور اس میں ہم اسی طرح کے واقعات، اسی طرح کے موضوعات پر بات کرتے ہیں. مطالعہ پاکستان کے علاوہ اسلامیات اور سائنس اور ٹیکنالوجی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور دیگر موضوعات پہ، ایجوکیشن پہ، ٹیچر ٹریننگ پہ ہم اس چینل پہ بات کرتے ہیں. اس چینل کو جس کا نام تعلیم منزل ہے اسے سبسکرائب بھی کیجئے، اسے لائک بھی کیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے تاکہ یہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے، اور بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو آج ہم نے محمد خان جونیجو کے دور حکومت پر بات کی، اور یہ ایک ایسا دور تھا جو 3 سال